یہ کہانی ہے پٹھان کی، عزت کی، غیرت کی اور وقار کی۔ دنیا نے ہنسی مگر ہم نے فخر دیکھا۔ پٹھان کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تاریخ سنتی ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک قوم کی پہچان ہے۔ پہاڑوں سے اٹھنے والی یہ آواز عزت کی صدا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں آخر تک۔ عزت، غیرت اور وقار کی کہانی۔ کبھی کبھی ایک قوم کو پہچاننے کے لیے اس کے الفاظ نہیں، اس کے کردار کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جب بات پٹھان کی ہو تو کردار خود بولتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ پتھروں پر لکھی گئی، جن کی غیرت نسلوں تک سنائی جاتی ہے۔ مگر افسوس، آج کے زمانے میں پٹھان کا نام آتے ہی ایک ہی تصویر ذہن میں آتی ہے: چوکیدار، دربان یا کسی ڈرامے کا مزاحیہ کردار۔ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پردے کے پیچھے دیکھیں تو وہاں ایک ایسی قوم کھڑی ہے جو وفاداری، بہادری اور عزت کا دوسرا نام ہے: تاریخ کا آئینہ۔ پٹھان کی تاریخ کسی خواب سے نہیں، حقیقت سے لکھی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین، عزت اور وعدوں کے لیے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ احمد شاہ ابدالی، جس نے ایک امت کو اکٹھا کیا۔ خوشحال خان خٹک، جس کے قلم سے غیرت بولتی تھی، اور باچا خان، جس نے امن، علم اور انسانیت کا پیغام دیا۔ پٹھان کے لیے جنگ کبھی شوق نہیں، یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے جب انصاف کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اس کے نزدیک شکست وہ نہیں جب جنگ ہار جائے، شکست وہ ہے جب عزت چھن جائے۔ پشتون ولی ایک طرز زندگی۔ پٹھان صرف ایک قوم نہیں، ایک ضابطہ ہے۔ پشتون ولی یہ کتاب میں نہیں لکھا، دلوں میں بسا ہوا ہے۔ مہمان نوازی، وعدے کی پابندی، بہادری اور غیرت، یہ اس کی بنیاد ہے۔ پٹھان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر دشمن بھی پناہ مانگ لے تو اسے مہمان بنا لیا جاتا ہے۔ پٹھان کا وعدہ صرف بات نہیں، قسم ہوتی ہے۔ وہ کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، وقار ہوتا ہے۔ میڈیا کا چہرہ۔ بدقسمتی سے میڈیا نے پٹھان کو مزاح بنا دیا۔ چوکیدار، دربان، سادہ دل انسان، یہی تصویر بار بار دکھائی گئی اور لوگوں نے اسی کو سچ مان لیا۔ لیکن وہ لہجہ جس پر ہم ہنستے ہیں وہ پشتو زبان کی مٹھاس ہے۔ وہ لباس جسے ہم پرانا سمجھتے ہیں وہ غیرت اور سادگی کی علامت ہے۔ میڈیا کو روشنی پھیلانی تھی مگر اس نے اندھیرا بڑھا دیا۔ پٹھان کو کردار سے نکال کر مزاح میں بدل دیا گیا۔ قربانی اور وفاداری۔ پہاڑوں کی سختیوں میں جینے والا یہ انسان صبر اور حوصلے کا پیکر ہے۔ جب سرحدوں پر خطرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو کھڑا ہوتا ہے وہ پٹھان ہوتا ہے۔ اس کے لیے وطن، ایمان اور عزت تینوں ایک ہیں۔ اس نے دشمن کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ اس کی تربیت میں صرف ایک سبق ہوتا ہے: عزت سے مرنا بہتر ہے، ذلت سے جینا نہیں۔ غلط تاثر کے اثرات۔ جب کسی قوم کو بار بار کمزور دکھایا جائے تو دنیا اسے کمزور سمجھنے لگتی ہے۔ پٹھان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لوگوں نے اس کے لہجے کو مذاق سمجھا، سادگی کو کمزوری اور خاموشی کو بے بسی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کے پکے، دوستی کے سچے اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے ہیں۔ پٹھان کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو دلوں میں اتر جاتا ہے۔ وقت کا تقاضا، احترام اور شناخت۔ اب وقت ہے کہ ہم تصویر بدلیں۔ پٹھان کو اس کے اصل روپ میں دکھایا جائے، ایک بہادر، تعلیم یافتہ اور عزت دار انسان کے طور پر۔ ہمیں وہ کہانیاں سنانی ہوں گی جن میں اس کے کردار کی روشنی جھلکے، نہ کہ لہجے پر ہنسی۔ اگر ہم نے اپنی تصنیف کو خود نہ دکھایا تو دنیا ہمیشہ مذاق بنائے گی۔ اختتام۔ وقار کی داستان۔ پٹھان کے پاس بندوق نہیں، وفا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں، ایمان ہے۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں، عزت کی روشنی ہے۔ جب دنیا سو رہی تھی تو پٹھان اپنی زمین اور اپنی زبان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں، وقار ہے۔ پٹھان کی کہانی ہنسی کی نہیں، عزت، غیرت اور وقار کی کہانی ہے۔ یہ قوم جھکنے کے لیے نہیں بنی، یہ قوم عزت کے لیے جیتی ہے، اور جو اپنی تثقیف کی عزت نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرتی۔ پٹھان کی کہانی ختم نہیں ہوئی،
یہ اب لکھی جا رہی ہے، قلم سے، سچائی سے اور وقار سے۔